ناظرین میں ہوں ملک ظہیر بابر۔ ناظرین UAE میں کم و بیش 15 لاکھ پاکستانی بستے ہیں اور سالانہ $5 ارب سے زائد کا ذرائع مبادلہ ملک میں بھیجتے ہیں۔ یقیناً اس ذرائع مبادلہ سے ملک کی جو معیشت ہے اس کا ایک بڑا چنک آتا ہے اور اس کے ذریعے میں ملک کی معیشت بہتر ہوتی ہے، مگر حالیہ دنوں میں UAE اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں اس میں بڑی حد تک صدمے دیکھنے میں آئی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کچھ حلقوں کے نزدیک یہ ہے کہ شاید اسرائیل کے حوالے سے سعودی عرب اور UAE پاکستان پر مسلسل دباؤ بڑھا رہے ہیں۔ ابھی چند روز قبل شاہ محمود قریشی وزیر خارجہ جو ہے وہ UAE کے دورے پر گئے اور وہاں پر انہوں نے یہ کوشش کی کہ جو پابندی ہے پاکستانیوں پر ویزوں کے حوالے سے وہ پابندی ختم کی جائے، مگر ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ کچھ حوصلہ افزا جواب نہیں ملا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے علم میں ہے کہ سعودی عرب نے پاکستان کو وزیر اعظم عمران خان جب سعودی عرب کے دورے پر گئے تھے تو اس کے نتیجے میں $3 ارب دیے تھے، اور حالیہ دنوں میں یہ خبریں سامنے آئیں میڈیا میں کہ سعودی عرب اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ وہ قرض واپس کرے۔ پاکستان نے $1 ارب واپس کیا اور اس کے بعد چند روز قبل $1 ارب مزید واپس کر دیا ہے، اور اب یہ شدید ہے کہ آئندہ چند ہفتوں میں مزید جو $1 ارب سعودی عرب کا رہ گیا ہے وہ بھی سعودی عرب کو واپس کر دیا جائے گا۔ سعودی عرب نے 2017 میں وزیر اعظم عمران خان کے دورے کے موقع پر یہ بھی کہا تھا کہ 3 سال تک وہ کم نرخ پر کم قیمت پر پاکستان کو تیل دے گا اور پاکستان کی جو معیشت ہے اس کو بڑھانے میں، اس کو اٹھانے میں اپنا کردار ادا کرے گا۔ مگر جو حالیہ دنوں میں جو پیش رفت سامنے آ رہی ہے اور جس طرح سے سعودی عرب اور UAE کے ساتھ پاکستان کے تعلقات جو ہے ان میں وہ گرمجوشی نہیں رہی ہے، تو مبصرین کا یہ خیال ہے کہ شاید اس کی وجہ اسرائیل کے ساتھ پاکستان کے تعلقات قائم نہ کرنا ہے، یا دو ٹوک انداز میں پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ اس وقت تعلقات قائم نہیں کر سکتا۔ ناظرین، جو خطے میں اور عالمی سطح پر جو تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، جو نئی صف بندی ہو رہی ہے، اس میں پاکستان ہمیں چین کے ساتھ کھڑا ہوا نظر آتا ہے۔ پاکستان چین کے ساتھ ہے اور چین کی جو پالیسی ہے یا چین کے جو ہم خیال ملک ہیں ان کی صف میں ہمیں نظر آتا ہے۔ دوسری طرف سعودی عرب ہے، UAE ہے، جنہوں نے امریکی دباؤ کے نتیجے میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے واضح طور پر یہ کہا تھا کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلم دنیا میں زیادہ سے زیادہ جو ممالک ہیں وہ اسرائیل کو تسلیم کریں۔ اسی طرح UAE تسلیم کر چکا ہے اور دیگر جو مسلم ممالک ہیں وہ بھی تسلیم کرنے کے متعلق سوچ و وچار کر رہے ہیں، مگر جہاں تک پاکستان کا معاملہ ہے، پاکستان نے دو ٹوک انداز میں یہ کہہ دیا ہے کہ وہ اسرائیل اس وقت تک تسلیم نہیں کرے گا جب مسئلہ فلسطین کا کوئی دیر پا جامع یا قابل قبول حل سامنے نہیں آ جاتا۔ آپ کے علم میں ہے کہ سعودی عرب کے حوالے سے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا یہ بیان بھی ریکارڈ پر موجود ہے کہ OIC میں کشمیر کے حوالے سے کوئی بڑی پیش رفت سامنے نہیں آتی، اور سعودی عرب پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب اپنے ایک نجی چینل انٹرویو میں تنقید بھی کر چکے ہیں اور یہ واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ اگر کشمیر کے حوالے سے ہماری جو مسلم امہ ہے OIC کردار ادا نہیں کریں گے تو پاکستان بھی شاید اس طرح متحرک کردار ادا نہیں کرے گا۔ اس کے بعد یہ دیکھا گیا کہ دونوں طرف سے یہ کہا گیا، پاکستان کی جانب سے بھی یہ کہا گیا کہ بیان کو توڑ موڑ کر پیش کیا گیا، سعودی عرب کی جانب سے بھی یہ مختلف حوالوں سے یہ کہا گیا کہ شاید اس طرح بات سمجھائی نہیں جا سکی، اس طرح بات کی نہیں جا سکی، اور جو رویہ سعودی عرب کی جو پاکستان کے حوالے سے جو رویہ تبدیل ہوا ہے اس کی وجوہات یہ نہیں ہیں جو کہ سمجھی جا رہی ہیں۔ ابھی بھی UAE نے یہ کہا ہے کہ وہ چونکہ کرونا کی صورتحال جب بہتر ہوگی تو وہ پاکستانیوں کی ویزوں پر جو پابندی ہے اس کا خاتمہ کریں گے، مگر آثار ایسے نہیں ہیں۔ UAE میں جو مقیم پاکستانی ہیں وہ تشویش کا شکار ہیں اور وہ یہ بات برملا طور پر کہہ رہے ہیں کہ ان کا مستقبل کیا ہوگا اگر دونوں ملکوں کے تعلقات میں کچھ زیادہ خرابی پیدا ہوتی ہے، کچھ تلخی آتی ہے، تو کیا اس کے نتیجے میں ایسا ہو سکتا ہے کہ لاکھوں پاکستانی وہاں سے بے گھر ہو جائیں، وہ آ جائیں۔ یہ بھی نظر آ رہا ہے ناظرین کہ کچھ طرح کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ سعودی عرب اور UAE چونکہ ہم خیال ہیں اور ایک سوچی سمجھی حکمت عملی کے تحت پاکستان کو دباؤ میں ڈالا جا رہا ہے، پاکستان کی جو معیشت ہے اس کو مسائل سے دوچار کیا جا رہا ہے کہ تاکہ جو مطالبات ہیں وہ منوائے جا سکیں، وہ تسلیم کیے جا سکیں۔
چین کے حوالے سے پاکستان نے جو ابھی $1 ارب یا $2 ارب جو دیے ہیں وہ چین کے حوالے سے جو قرض لے کر دیے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ چین نے جو قرض دیا ہے وہ انتہائی سخت شرائط پر ہے، جس سے جو ملکی معیشت ہے اس کو مسائل سے دوچار کیا جا سکتا ہے۔ مگر جو ملکوں کے معاملات ہوتے ہیں، جو ریاستوں کے معاملات ہوتے ہیں، وہ وسیع تر نقطۂ نظر کو مد نظر رکھ کے طے کیے جاتے ہیں۔ اگر یہ دو کیمپ ہیں، اگر اس کو تسلیم کر لیا جائے کہ اسرائیل جو ہے وہ امریکہ کے کیمپ کی وجہ ہونے کی وجہ سے پاکستان پر دباؤ بڑھایا جا رہا ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرے، چونکہ پاکستان کا اس وقت جو رجحان ہے وہ چین کی جانب ہے، تو یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ پاکستان کو مشکلات بھی درپیش ہو سکتی ہیں اور پاکستان کو کچھ فیور بھی مل سکتی ہے۔ یہ جو اس وقت تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، ایران کے حوالے سے بھی جو مختلف نقطۂ نظر سامنے آ رہے ہیں، ایران پر بھی جو دباؤ بڑھایا جا رہا ہے، اب یہ سمجھا جا رہا ہے کہ جو نئے امریکی صدر ہیں وہ ٹرمپ کی پالیسی کو فالو نہیں کریں گے، اور کبھی امکان ہے کہ ایک بہتر حکمت عملی کے ساتھ جو مشرق وسطیٰ ہے اس کے مسائل حل ہوں۔ مگر ایک دوسرا جو نیریٹو ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ جیسے ملک، امریکہ جیسے جو بڑی سٹیٹس ہیں جو سپر پاور ہونے کا دعوے دار ہے، ایک فرد میٹر نہیں کرتا، فرد آتے جاتے رہتے ہیں، مگر جو ملکوں کی جو پالیسی ہے اس میں تسلسل برقرار رہتا ہے۔ نظیر پاکستانی جو معیشت ہے وہ مشکلات سے دوچار ہے۔ اگر UAE اور سعودی عرب مزید پاکستان پر دباؤ بڑھاتے ہیں تو لامحالہ طور پر اس کا نتیجہ حکومت پر دباؤ بڑھے گا، لوگوں کی مشکلات بڑھیں گی، حکومت ایسے اقدامات اٹھائے گی جس کے نتیجے میں مزید مہنگائی پیدا ہوگی، اور پہلے سے مسائل کا شکار جو عمران خان حکومت ہے اس کی مشکلات میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ ایک طرف آپ کے علم میں ہے جو PDM ہے وہ اندرونی طور پر دباؤ بڑھا رہی ہے، وزیر اعظم عمران خان کی جو حکومت کو وہ ٹف ٹائم دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ لاہور جلسے کے بعد اگرچہ اب وہ اس میں وہ ٹھہراؤ آ گیا ہے اور PDM ریویو کر رہی ہے اپنی حکمت عملی کے حوالے سے، مگر مستقبل قریب میں کوئی بڑی موومنٹ کا شروع ہونا خارج از امکان نہیں ہے۔ اس وقت جو ضرورت ہے وہ اس بات کی ہے کہ ملکی سطح پر اتفاق و یکجہتی کو فروغ دیا جائے، اور ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ محدود مفادات کی بجائے ملکی مفادات کو ترجیح دیں، ملک اور قوم کے جو مسائل ہیں ان کو مد نظر رکھا جائے۔ خارجہ محاذ پر جو پالیسی ہے، بھارت کے ساتھ جو تعلقات میں پاکستان کی جو کشیدگی آ چکی ہے، اور جو کرونا کی وجہ سے جو ملکی معیشت میں بگاڑ ہے، وہ تقاضا کر رہا ہے کہ ہم اپنی صفوں میں اتفاق اور اتحاد رکھیں، اور ہم کوشش کریں، ہم سے مراد ہماری جو سیاسی قیادت ہے، مذہبی قیادت، کوشش کرے کہ وہ کسی ٹکراؤ کی طرف نہ بڑھے۔ مفاد مد نظر رکھنا ہے تو صرف اور صرف ملک کا رکھے، تاکہ پاکستان کی مشکلات میں کمی واقع ہو سکے اور عام آدمی کو کسی نہ کسی شکل میں ریلیف مل سکے۔